السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر رسول برکت کے لیے آقا کائنات مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرنے پڑی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی جمعہ سے شخصیت سازی کی مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی حوالے سے گزشتہ جمعہ کو ہم نے عاجزی اور انکساری پر تفصیلی گفتگو سنی۔ بعض ہمارے نوجوانوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ عاجزی اور انکساری کے مقابل جو چیز ہے غرور، تکبر، انانیت، اس کو بھی قدر تفصیل سے سمجھا دیا جائے تاکہ بچنے کے اس سے اسباب ہو سکے۔ آج کے جمعہ کا خطاب اسی حوالے پر ہے اور اسی متعلق سے ہے۔ اللہ کریم ہم سبھی کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ غرور، یہ تکبر انسان کے اندر پائے جانے والی ایک مہلک بیماری ہے۔ جب انسان کی روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے، جب انسان اپنے مولا سے تعلق کو کمزور کر لیتا ہے، پھر ایسے انسان پر اس کا نفس حاوی ہوتا ہے، اس کی خواہشات حاوی ہوتی ہے، اس کی دنیا داری حاوی ہوتی ہے، اس کے اوپر دکھاوا حاوی ہوتا ہے، اور پھر ایسے انسان پر اس کا نفس ایسا حاوی ہوتا ہے کہ اسے مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور انہی بیماریوں میں ایک بیماری تکبر ہوئی۔ تکبر کی تعریف آیت قرآنیہ کی روشنی میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں علماء کرام نے مختلف الفاظ میں کی ہے، مگر ایک چیز ضرور ہے کہ تکبر کے اندر دو عنصر پائے جاتے ہیں۔ ایک عنصر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھے، اور دوسرا عنصر یہ ہوتا ہے کہ انسان مد مقابل کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ یہ دو چیزوں کو آپ سمجھ لیں کہ تکبر کی جب کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان صرف اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر تکبر کی کیفیتیں داخل ہوتی ہیں تو یہ تکبر کی کیفیت کبھی اسے لا کر کے وحدہ لا شریک اللہ کے مقابل کھڑا کر دیتی ہے، کبھی انسان کے اندر جب یہ تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اسے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے مقابل لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے، اور جب یہی تکبر کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کو اپنے معاشرین، اپنے مد مقابل اور اپنے سے کمتر کے مقابل ملا کر کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اور تکبر کی یہ کیفیتیں انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں اس کے سارے نمونے پائے جاتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تکبر کی بیماریاں پیدا ہوئی اور جب اس کے پاس
صحت جیسی دولتیں ملی، دنیاوی مال و منال ملے، دنیاوی خدام و لشکر کی تعداد بڑھتی چلی گئی، تو پھر ایسا انسان وہ یہ سوچنے لگا کہ سب کچھ میں ہی ہوں، ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ پھر ایسے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ فرعون کو دیکھیں، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، نمرود کو دیکھیں، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، شداد کو دیکھیں، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ گویا کہ ان کا غرور اسے وہاں تک لے گیا کہ جو اپنے آپ کو خدائی کے مد مقابل سمجھنے لگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، مغرورین کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوا ہے، غرور کرنے والوں کا نتیجہ کبھی بہتر نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمرود کی ہلاکت کی کہانیاں بھی بہت معروف ہوئی، شداد کی ہلاکت کی بھی کہانیاں بڑی معروف ہوئی، فرعون کے ہلاکت کی بھی کہانیاں بڑی معروف ہوئی۔ جس کو غرور خدا کے مقابل لا کر کے کھڑا ہونے پر مجبور کیا، ایسے لوگوں کو ایسے عبرتناک انجام سے آشنا کیا کہ زمانے میں ان کی عبرت کی کہانیاں مشہور ہو گئی، تاکہ زمانے والے یہ جان لے کہ غرور کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا ہے، تکبر کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا ہے۔ اور اپنے سے پیش رو، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے کا انجام دیکھ لے، اور وہ اللہ کے مقابل عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتے چلے جائے، ان کے لیے بہتر ہے، بھلائی کی سمجھ۔ اس لحاظ سے غرور یہ انسان کو کبھی کبھی خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس کو خدائی کے مد مقابل لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے، اور پھر انسان کے اندر کبھی کبھی غرور کی کیفیت اس کے آنکھوں پر حق قبول کرنے سے پردہ ڈال دیتی ہے۔ غرور جب انسان میں آ جائے تو کبھی کبھی یہ کیفیتیں دل سے ایمان کی محبتوں کو چھین لیتی ہے، اور حق صاف و شفاف آئینے کی طرح بھی ہوتا ہے، روز روشن کی طرح آیا بھی ہوتا ہے، تو پھر انسان غرور میں ایسا مست ہوتا ہے کہ انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ آ جائیں انبیاء کرام کی زندگی پہ، اور خاص کر کے نبی آخر الزمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ جسے امام الانبیاء بنا کر بھیجا گیا، جسے سید المرسلین بنا کر کے بھیجا گیا، جسے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا گیا، جسے معجزہ اس کثیر تعداد میں عطا کیے گئے کہ جن کے معجزے کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، کون سا ایسا معجزہ ہے جو آپ سے ظہور نہیں ہوا؟ آسمانی معجزے آپ سے ظاہر ہوئے، زمینی معجزے آپ سے ظاہر ہوئے، حیواناتوں پر معجزے آپ سے ظاہر ہوئے، نباتات پر معجزے آپ سے ظاہر ہوئے، جمادات پہ معجزے آپ سے ظاہر ہوئے۔ آپ کی ذات کو بھی دیکھا، آپ کی امانت کو بھی دیکھا، آپ کی صداقت کو بھی دیکھا، آپ کی حقانیت کو بھی دیکھا، آپ کے اولو العزمی کو بھی دیکھا، آپ کے دینی خدمات کو بھی دیکھا، آپ کی سچائی کو بھی دیکھا، آپ کے معجزے کو بھی دیکھا، مگر غرور اور تکبر ایسے آیا کہ سب کچھ دیکھ کر کے بھی ابو جہل اور ابو لہب جیسا شخص حضور کا کلمہ نہ پڑھ سکا، ایمان نہ لا سکا۔ کیوں؟ یہ وہ غرور کی کیفیتیں تھی جو انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ سب کچھ میں ہوں، میرے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، میں کیوں ایمان قبول کروں، کیوں محمد عربی کا میں کلمہ پڑھوں؟ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ حق کے مقابل آیا تو ابو جہل کا جو انجام ہوا وہ بھی بڑا معروف ہوا، ابو لہب کا جو انجام ہوا وہ بھی معروف ہوا، بلکہ کفار مکہ کے جو افراد غرور و تکبر میں مست ہو کر کے نبی کریم علیہ السلام کے مد مقابل آئے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، سب عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ تو کبھی کبھی انسان کے اندر یہ نفس جب اپنی چال چلتا ہے نا،
اور غرور کی کیفیتیں پیدا کرتا ہے تو حق روز روشن کی طرح عیاں بھی ہو تو اسے قبول نہیں کرنے دیتا ہے، اس کے دل میں سمونے نہیں دیتا ہے۔ اور غرور کی ایک تیسری کیفیت یہ ہے کہ انسان جس سماج میں اور جس معاشرے میں جیتا ہے وہاں پر اس کا رہن سہن، اس کا رویہ، اس کا کلام کرنا یہ بتاتا ہے کہ انسان سب کچھ اپنے کو ہی سمجھتا ہے اور اپنے آگے دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کے اندر جب خواہشات نفسانی کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور انسان کے اندر غرور اور تکبر آ جائے تو یہ غرور اور تکبر کی کیفیت نے کچھ انسانوں کو خدا کے مقابل بھی لا کر کے کھڑا کر دیا، کبھی انبیاء کرام کے مقابل لا کر کے کھڑا کر دیا اور کبھی عام انسانوں کو حقیر سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کا کبھی بھی انجام بہتر نہیں ہوا، بلکہ ان کے انجام کے متعلق آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ متکبرین اور غرور کرنے والے کو اللہ کریم اس وقت تک موت نہیں عطا فرمائے گا جب تک کہ دنیا میں اسے کسی کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا نہ کر دے۔ انسان تکبر اور غرور میں اتنا مست ہوتا ہے نا کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، میں جسے چاہوں ذلیل و رسوا کر دوں، میں جسے چاہوں اپنے سامنے حقارت کی نظروں سے دیکھوں۔ مگر یاد رکھیں ایسا انسان خواہشات نفسانی میں ایسا مست ہو چکا ہے جو اپنے انجام سے بالکل اندھا ہو چکا ہے، اور پھر مرنے سے پہلے پھر اسے اپنی طاقت کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کسی کام کی نہیں رہتی ہے اور ذلت و رسوائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آج کا جو زمانہ ہے، آج کے زمانے میں انسان کے پاس بڑی سہولیات آ چکی ہے، رہنے کی سہولتیں بڑی ٹھاٹھ و باٹ ہے، کھانے پینے کی سہولتیں، پہننے اوڑھنے کی سہولتیں، انسان کی جو ضروریات زندگی ہے جسے ہم عام زبان میں روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں، آج حتی الوسع، آج بیشتر انسانوں کے سپاس، بلکہ ہم خاص کر کے جس سماج اور معاشرے میں یہاں پر اس ساری سہولتیں ہیں۔ جب انسان اپنی ضروریات زندگی میں جب کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ پھر ایسے انسان کے اندر غرور کی کیفیت بڑی باریکی سے داخل ہوتی ہے اور بہت تیزی سے داخل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نفس کے چال کو سمجھنا آسان نہیں ہے، نفس کے چال کی باریکیوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، نفس کے فریب کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جتنی برائیاں تمام جانوروں کے اندر رکھ دی گئی، کیڑے مکوڑوں کے اندر رکھ دیا گیا، وہ سب اکٹھا کر کے انسان کے نفس کی صورت میں رکھ دیا گیا۔ دیکھیں گے تو اونٹ کی مستی آپ کو اس نفس کے اندر نظر آئے گی، کتے کی شہوت اس نفس کے اندر نظر آئے گی، سور کی غلاظت اس نفس کے اندر نظر آئے گی، چوہے کی کاٹ اس نفس کے اندر نظر آئے گی، بچھوؤں کا ڈنک آپ کو اس نفس کے اندر نظر آئے گا، سانپ کا زہر آپ کو اس نفس کے اندر نظر آئے گا، لومڑیوں کی عیاری اس نفس کے اندر نظر آئے گی۔ آپ عیوب کے معاملے میں جن جانوروں اور حشرات الارض کو تلاش لیں، وہ سارے عیوب آپ کو انسان کے اندر نفس کی صورتوں میں ملیں گے۔ اس لحاظ سے نفس کی باریکیوں اور اس کے چال کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حاجیوں کے سامنے حاجی کی شکل بنا کر آتا ہے، عابدوں کے سامنے عابدوں کی شکل بنا کر آتا ہے، عالموں کے سامنے عالموں کی شکل بنا کر آتا ہے، سخیوں کے سامنے سخی کی شکل بنا کر آتا ہے، اچھوں کے سامنے اچھوں کی شکل بنا کر آتا ہے، بروں کے سامنے بروں کی شکل بنا کر نظر آتا ہے۔
انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے، جس مواد میں پڑھ رہا ہوتا ہے، جس معاشرے میں ڈھل رہا ہوتا ہے، جس سماج میں سانس لے رہا ہوتا ہے، نفس اسی باریکی کی چال چل کر کے اس کے سامنے آتا ہے، جہاں پر اس نفس کی باریکیوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ نفس جن عیوبات، جن بیماریوں میں انسان کو مبتلا کرنا چاہتا ہے، انسان کو بڑی آسانی سے مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر عالم تو یہ ہوتا ہے کہ جب غرور اور تکبر کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان خود جس برائی میں ملوث ہوتا ہے نا، اسے اپنی برائی نظر نہیں آتی ہے، مگر وہی برائی دوسروں کے اندر نظر آ جاتی ہے۔ انسان جس عیب میں ملوث ہوتا ہے اسے اپنا عیب نظر نہیں آتا ہے، مگر وہی عیب اسے دوسروں کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ جی، وہ انسان جن کمیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ کمیاں انسان کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی ہے، مگر وہی کمیاں انسان کو دوسروں کے اندر نظر آتی ہے۔ کب یہ ہوتا ہے؟ جب غرور میں مبتلا ہوتا ہے، جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جب عجب میں مبتلا ہوتا ہے، جب انانیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ہمیں اس حوالے سے اپنی زندگی کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، ورنہ عالم تو یہ ہے کہ اب بڑوں کو چھوڑ دے، بڑے بڑوں کو چھوڑ دے، اب تو چھوٹے چھوٹوں کا حال ہو گیا ہے کہ میں اس کو کیا بھی نہیں سمجھتا۔ یہی جواب ہے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا سمجھیے۔ آج وہ پورے زور سے کہتا ہے، پوری تم تراکی سے کہتا ہے، میں اپنے آگے ان کو کیا بھی نہیں سمجھتا۔ آپ سوچیں آخر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ بےرحمگی کہاں سے آ گئی، یہ انانیت کہاں سے آ گئی، یہ تکبر کہاں سے آ گیا؟ کہیں نہ کہیں ہم نے پرورش ایسی کی ہے، بیٹے ڈرنا نہیں ہے، ٹھن کر کے رہنا ہے، سینہ تان کر کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی زندگی جینے کے لیے کہیے، مگر ایسی کیفیت میں ڈھال دینا کہ جو اس کے اندر کیفیت ہے اسے تکبر میں مبتلا کر دے، یہ انتہائی عیب والی بات ہے۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ متکبرین کا جو انجام ہے، مغرورین کا جو انجام ہے، قرآن نے ایک دو مقام پر نہیں بلکہ درجنوں مقام پر متکبرین اور مغرورین کے انجام کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اللہ کریم غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جسے اللہ کریم پسند نہ کرے ایسا انسان نہ کبھی دنیا میں بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے، نہ اخروی بھلائیوں سے کبھی سرفراز ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے غرور کی اگر کیفیت آ گئی ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں اور اپنے مزاج میں عاجزی انکساری کو لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جسے اللہ کریم بہت پسند فرماتا ہے۔ غرور کے مقابل میں انکساری اور عاجزی کا تو عالم یہ ہے کہ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف فرما ہے اور ایک صحابی رسول تشریف لا رہے ہیں، غالباً حضرت ابو ذر غفاری نے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں آ رہے ہیں، یا حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ تو آقا نے پوچھا کہ جبرائیل تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمان پر ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا تذکرہ انسانوں سے زیادہ فرشتوں کے بیچ میں رب کریم فرما رہا ہوں۔ فرمایا جبرائیل کیا وجہ ہے، آخر خاص بات کیا ہے کہ ان کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمان پر ہوتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ عاجزی اور انکساری کو بہت پسند کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کو بہت اپناتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ سورہ اخلاص کو بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اس لحاظ سے تکبر سے اپنے آپ کو بچا لے جانا بالخصوص موجودہ معاشرے میں یہ انسان کا بڑا کمال ہے، اور جس نے اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے نہ بچایا اور اس کی لعنتوں میں مبتلا ہو گیا تو یاد رکھنے کہ ایسے شخص نے اپنا دنیاوی خسارہ بھی کر دیا اور اخروی خسارہ بھی کر دیا۔ تکبر کے اندر میں نے پہلے کہا دو پہلو ہیں، ایک خود کو ہی اچھا سمجھنا، خود کو ہی بہتر سمجھنا، اور سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ یہ کیفیتیں
بڑی آسانی سے داخل ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے. اور یاد رکھیں کہ تکبر اور غرور کا دل میں داخل ہو جانا یہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. آقا نے فرمایا سنو، ایسا شخص ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پایا جائے. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی پسوائی اور لعنت ہے کہ حضور نے مثقال ذرۃ فرمایا، ذرہ برابر بھی اگر اس کے اندر اگر تکبر دل میں پایا جاتا ہے تو ایسا شخص جنت سے محروم کر دیا جائے گا. کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. یا رسول اللہ ایک شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا اس طرح کی کیفیت بھی اس کے اندر تکبر کی علامت ہے؟ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. لہذا اچھا لباس پہننا یہ خوبصورتی کی علامت ہے، اچھے جوتے استعمال کرنا یہ خوبصورتی کی علامت ہے. اللہ کو یہ محبوب ہے، یہ تکبر کی علامت نہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے. جو حق کا پیغام پہنچا، جو حق کی دعوت پہنچی، جو حق کا پہلو اس کے پاس آیا، اسے قبول نہیں کیا کہ اس نے اس کا انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ لوگوں کو اپنی نظر سے حقیر دیکھا. فرمایا کہ تکبر کی علامت یہ ہے کہ حق پہنچے بھی تو اسے قبول نہ کرے، سچائی پہنچے بھی تو اسے قبول نہ کرے، بھلائی آئے بھی تو اسے قبول نہ کرے، اور پہنچانے والے کو بھی وہ اپنی نظروں میں حقیر دیکھتا رہے. تو فرمایا کہ یہ کیفیت جو انسان کے اندر ہے یہ تکبر کی علامت ہے. ایک اور موقع پر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں جہنمی کی نشاندہی نہ کر دوں کہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کل عتل، ہر سرکش انسان، یعنی حق کو قبول کرنے سے بھاگنے والا، حق کو ٹھکرانے والا، بغاوت و سرکشی پر آمادہ ہونے والا. اور پھر فرمایا دوسرا جوازن، تکبرانہ انداز میں چلنے والا، کہ جس کے چال سے بھی تکبر کی بو آ رہی ہو. بلکہ قرآن نے بھی فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، اے لوگوں زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین میں ایسی چال نہ اپناؤ جس سے اکڑ کی بو آ رہی ہو، اسے خدا نے ناپسند فرمایا. اور ایسی چال اختیار کرنے والے کو اللہ کے رسول نے جہنمی قرار دیا. اور پھر فرمایا وَمُسْتَكْبِرٍ یا متکبر، کہ تیسرا وہ شخص ہے جو تکبر میں رہتا ہو، غرور میں رہتا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شخص بھی جہنمی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ غرور نفس کی وہ باریک چال ہے کہ جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حق کو قبول کرنے سے انسان جب بھاگتا اور بھٹکتا ہے اور دوسروں کو جب حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اللہ نے اس سے منع فرمایا، بلکہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو جہنمی قرار دیا. ایک اور موقع پر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من
जर्रा इज़ारुहु बतरन, फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह करीम ऐसे शख्स पर नजरे रहमत नहीं फरमाएगा जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने इजार को, पैजामा को घसीट कर चलता हो। दरअसल घुटनों के, टखनों के नीचे जो पैजामा है, जो पहनने से मना किया गया, अब तो बड़ी अजीब दुनिया है, फैशन के नाम पर क्या नहीं हो रहा है। कहते हुए भी कभी कभी हया आती है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने वालों को देख ले, खवातीन के पैजामे छोटे कर दिए गए, उनके शर्ट के बटन ऊपर से खुलवा दिए गए, और बच्चों को फुल आस्तीन कपड़ा पहनाया गया, उसके सारे बटन लगवाए गए और पैजामा नीचे लटकवा दिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ जो साजिशें होती हैं वो कहीं ना कहीं जिन चीजों से अहादीस में मना किया गया है उसी को फैशन का नाम देकर के लोगों को अपनाने पर मजबूर किया जाता है। हदीस पाक में हमें खवातीन के पीछे चलने से मना किया गया कि खवातीन के पीछे ना चलो, आगे बढ़ जाओ, चाहे पैदल चल रहे हो चाहे गाड़ियों से, कोशिश करें आगे निकल जाए। मगर क्या जमाने की मजबूरी है कि खवातीन को सीट आगे दे दी गई, हमें पीछे बैठा दिया, हम उसे अपना रहे हैं। जहां जहां हदीस पाक में जिन चीजों से मना किया गया, आज फैशन के नाम पर उन सारी चीजों को कबूल किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। लिहाजा अज़राहे तकब्बुर, पैजामा इतना लंबा पहनना जो टखनों से नीचे जा रहा हो, मेरे आका ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह करीम ऐसे शख्स पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। इस लिहाज से अपने चाल में, अपने लिबास में, अपने खुराक में, अपने रहन सहन में, उठक बैठक में, अपने लोगों से और बेगानों से रवैयों में ये तलाशे कि कहीं मेरी हम कलामी में तकब्बुर तो नहीं है, मेरे अंदाज में तकब्बुर तो नहीं है, मेरे रवैयों में तकब्बुर तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो याद रख ले कि इससे अपने आप को पाक और साफ कर ले, इससे पहले कि अल्लाह करीम जिल्लत और रुसवाई के हवाले कर दे। हदीस पाक में आता है कि जो लोग तकब्बुर करते हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह करीम इसे चूंटियों की शक्ल में उठाएगा, चूंटियों की तरह उठाएगा। यानी उसकी शक्लें इंसान की होगी मगर खुद को बहुत बड़ा समझता था ना, तो कल कयामत के दिन उसे इतना छोटा करके उठाया जाएगा गोया कि चींटी हो। अच्छा, चींटी की तरह उठाया जाएगा तो नुकसान क्या है? कल जब कयामत के दिन लोग उठेंगे ना, तो जो नेकोकार होंगे, जो अच्छे होंगे, जो अपने आप को नफ्स के उयूबात से पाको साफ रखे होंगे, अल्लाह करीम उसके आगे आगे नूर पैदा फरमा देगा और वो फिर मैदान महशर में जमा होता चला जाएगा। मगर जो नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, नफ्स के उयूबात में रहकर जिंदगी गुजारा, गुरूर और तकब्बुर के साथ जिंदगी गुजारा, फिर ऐसे लोगों के सामने अंधेरा होगा और तारीकियां पैदा कर दी। आलम यह होगा कि जब ऐसा शख्स जमीन पर गिर जाएगा तो लोग उसे रौंद करके जाएंगे। चूंटियों की तरह उठाए जाने का मकसद यही है कि ऐसे शख्स को अच्छे लोग या दूसरे लोग भी आगे बढ़ने वाले रौंदते हुए जाएंगे, जो उसके लिए नुकसानदेह है, तकलीफ का सबब है। गोया कि जमीन पर तो उसने जी रहा था, इस तरह जी रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। कल कयामत के दिन अल्लाह करीम उसे बेहैसियत बना कर देगा। इस लिहाज से गुरूर, तकब्बुर, अनानियत, अच्छा कमाल तो ये है कि जो कुछ भी नहीं है ना, वो भी अपने आप को बहुत कुछ समझता है। देखिए कुछ चीजें हैं ना, उस सबको जेब नहीं देती है। जब अल्लाह के रसूल ने जहन्नमियों की एक हदीस पाक में निशानदेही फरमाई है ना, तो उसमें फरमाया शेखुज़ ज़ानी, बूढ़ा जिना करने वाला। जिना हर हाल में गुनाह कबीरा है, बच्चा करे, जवान करे, बूढ़ा करे।
مگر چونکہ جوانی میں گناہ کے اسباب ہوتے ہیں، بڑھاپے میں گناہوں کے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بھی اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کی خاص نشاندہی فرمائی کہ ایسا شخص جو بڑھاپے میں زنا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ بادشاہ جو جھوٹ بولے، ایک انسان مجبوری میں، لاچاری میں، بے بسی میں جھوٹ بول دیتا ہے، بادشاہ کون سا مجبور ہے، کون سا لاچار ہے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولے اس کی جہنمی ہونے کی نشاندہی فرمائی۔ اور پھر تیسرا جو جملہ فرمایا، وہ فقیر جو متکبرانہ زندگی گزارے، فقیر ہے، کوئی حیثیت کا مالک نہیں، دوسروں کا محتاج ہے، پھر بھی تکبر جیسی بیماریوں کو اپنے اندر پال کے رکھتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ آج ہر بے حیثیت باحیثیت کے مقابلے میں غرور کرنا چاہتا ہے، ان پڑھ اور جاہل پڑھے لکھوں کے مقابلے میں غرور کرنا چاہتا ہے، ایک فقیر اچھے دولت مندوں کے مقابلے میں غرور کرنا چاہتا ہے۔ غرور چھوٹوں کو آئے یا بڑے کو آئے، امیر کو آئے یا غریب کو آئے، ادنا کو آئے یا اعلیٰ کو آئے، سب کے لیے عیب ہے، مگر پھر بھی انسان کو اپنی حیثیت کو مد مقابل ضرور رکھنی چاہیے، اس سے سماج میں اور بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہے۔ اس لحاظ سے غرور، یہ تکبر، یہ انانیت انسان کے اندر انتہائی مہلک مرض ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ رب کریم نے فرمایا اللہ غرور کرنے والے کو، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفس کی تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کے تمام تر عیوبات کا شکار ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا جتنے لوگ حاضر ہیں، اگر ہم میں کوئی پریشانی حال ہے تو سب کی پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ مولا ہم میں کوئی بار قرض میں دبے ہوئے ہیں تو مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ مولا کوئی اہل و عیال آل و اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے تو سب کو اطاعت و فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے۔ کوئی ہمیں بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، خش و اقارب، اہل و عیال آل و اولاد چھوٹے بڑے بیمار ہیں تو اللہ ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفا عاجل عطا فرمائے۔ مولا دنیا جہان کے مسلمان، بالخصوص اہلیان محلہ، مصلیان مسجد کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ مولا جسمانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، جادو اور سحر سے، نظر بد سے، شیطان کے مکر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، سبھی کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر مولا خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، نبی کے نور سے ہمارے قبر کو منور فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔